السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق پارٹ 3 آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہیں، اور اپنے موضوع اور سرکار امام حسین کی شہادت کی شروعات سرکار خواجہ غریب نواز کے ان اشعار سے کر رہے ہیں جو آپ نے فرمائے ہیں: شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ ہست حسین۔ سامعین حضرات، سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، دی پناہ ہست حسین ہیں۔ امام حسین نے اپنا سر تو دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کے بنا الہ ہست حسین، اور حق یہ ہے کہ امام حسین لا الہ کی بنیاد ہیں۔ سامعین حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام خاندان عزیز و اقارب کو قربان کرنے کے بعد میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اہل بیت کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: ابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کو قربان کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام پاک نے اپنے نور نظر حضرت زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا اور ارشاد فرمایا: بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تم کو اپنی ماؤں اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو بیٹا، صبر سے کام لینا، راہ حق میں ہر آنے والی پریشانی کو برداشت کرنا، نانا جان کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ جب مدینہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا اور نانا کو میرا سلام کہنا، سارا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا۔ میرے پیارے بیٹے، میری امی جان حضرت فاطمۃ الزہرا کی قبر پر جانا اور ان کو بھی میرا سلام پیش کرنا۔ بڑے بھائی جان حضرت امام حسن کو سلام کہنا، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ امام پاک نے اپنی دستار اتار کر حضرت امام زین العابدین کے سر پر رکھی اور اس صابر و شاکر بیٹے کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک نے اس صندوق کو کھولا جس میں تمام تبرکات رکھے ہوئے تھے، قبائے مصری زیبتن فرمائی، اپنے نانا جان محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، اپنے بڑے بھائی امام حسن کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا، اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی۔ شہیدوں کے سردار حضرت امام پاک سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کا اتنا اثر ہوا کہ چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو کے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا: پیارے بھیا۔ بیویوں نے کہا: ہمارے سر کے تاج۔ حضرت سکینہ نے کہا: پیارے بابا جان، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کر سکے، وہ ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت امام پاک نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم سب کا حافظ و نگہبان ہے۔ سب کو صبر و شکر کی تلقین فرمائی اور اپنا آخری دیدار دکھا کر فرمایا: تم سب کو میرا آخری سلام۔ امام پاک میدان کربلا میں آفتاب بن کے چمکے اور نسبتی فضائل پر مشتمل ایک رز پڑا اور فرمایا: اے یزیدیو، کان کھول کر کے سن لو تاکہ تم قیامت میں کوئی بہانہ نہ بنا سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کون تھے۔ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا فرمان ہے: حسن حسین میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی رسول کا فرمان ہے کہ جس نے حسن حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اے یزیدیو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان بدبختوں پر کچھ اثر نہیں ہوا، بلکہ یزیدیوں نے کہا: آپ
یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب امام حسین 20,000 یزیدیوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اپنے بہادروں کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ یزیدیوں کی طرف سے مشہور بہادر تمیم اور جابر، بدر ابن سہیل یمنی جیسے نامور جنگجو حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے ایک کے بعد ایک آتے رہے، اور میرا حسین ان سب کو واصل جہنم کرتا رہا۔ غرض کے دشمنوں کی لاشوں کے آپ نے انبار لگا دیے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا اگر یہی انداز رہا تو ہمارا ایک بھی فوجی بچ کر نہیں جا سکتا۔ اب موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر لو اور حملہ کر دو۔ ابن سعد ظالم نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی جائے۔ یزیدی فوج نے آپ کو گھیر لیا، ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی۔ ناچار امام پاک ایک جگہ ٹھہر گئے۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ امام پاک کا تن اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے پارا پارا کر دیا۔ بے وفا کوفیوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرزند بطول حضرت امام حسین کو مہمان بنا کر بلایا اور ان کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس نورانی پیشانی پر آ کر لگا جسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار چوما تھا۔ سامعین حضرات، تیر لگتے ہی نورانی چہرے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام پاک غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ظالموں نے تیروں اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ جہنمی سنان نامی ایک مردود نے ایسا نیزہ مارا کہ جو تن نور میں پیوست ہو گیا۔ نیزہ، تیر اور تلوار کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ کے سینہ اطہر پر شمر ملعون سوار ہو گیا۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، اے ظالم، آج جمعے کا مبارک دن ہے، یہ وقت ہے کہ میری نانا جان کی امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی، ممبر پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ اے شمر ملعون، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے اتر جا تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر سکوں۔ حضرت امام پاک سجدے میں گئے۔ ظالم شمر مردود نے ایسی تلوار ماری کہ امام پاک کا سر جسم سے الگ ہو گیا۔ اس طرح 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جمعے کے دن 10 محرم کی تاریخ ہجری 61 سن عیسوی 680 کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔